اس سے قبل امریکی صدر ٹرمپ نے مشن کے شہر ڈیٹرائٹ میں میڈیا سے گفتگو کی، جس میں انہوں نے امریکی شہریوں کو ایران چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا۔ کہا کہ ایران میں ہلاکتوں کی درست تعداد اگلے 24 گھنٹوں میں معلوم ہو جائے گی۔ ایرانی مظاہرین کے لیے مدد آ رہی ہے کا مطلب بتانے کے سوال پر ٹرمپ نے صحافیوں کو جواب دیا کہ آپ کو خود ہی اس کا مطلب سمجھنا ہوگا۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے ایرانی مظاہرین کے لیے پیغام میں کہا تھا کہ مدد آ رہی ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکی شہری ایران چھوڑ دیں تو یہ برا خیال نہیں ہے۔ ایران میں ہونے والی ہلاکتوں کی درست تعداد ابھی نہیں بتائی گئی۔ کسی نے ہلاکتوں کی تعداد کم بتائی، کسی نے زیادہ بتائی، جلد معلوم ہو جائے گی۔ غالباً ہم اگلے 24 گھنٹوں میں اس کا پتہ لگا لیں گے۔ امریکی ویب سائٹ ایکسیوس نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف نے شاہ ایران کے جلا وطن بیٹے رضا پہلوی سے خفیہ ملاقات کی ہے۔ ویب سائٹ کے مطابق اسٹیو وٹکاف نے رضا پہلوی سے ویکینڈ پر ملاقات میں ایران میں ہونے والے مظاہروں پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ نے مصر، لبنان اور اردن میں سرگرم اخوان المسلمین کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ اس اقدام کا مقصد اخوان کی تشدد اور عدم استحکام کی کوششوں کو ناکام بنانا ہے۔ امریکہ اخوان المسلمین کو مالی وسائل کی فراہمی روکنے کے لیے تمام ذرائع استعمال کرے گا۔ امریکی اقدام کے بعد اخوان المسلمین کو دی جانے والی کوئی بھی مالی معاونت غیر قانونی تصور ہوگی۔ اخوان المسلمین کے ارکان پر امریکہ میں داخلے پر پابندی بھی لگا دی گئی ہے۔ حالات میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر آپریشن کرتے ہوئے بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ کامیاب کارروائی پر وزیر اعظم شہباز شریف نے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا، عزم استحکام کے وژن کے تحت سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہے۔ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاکستان کے افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ موجودہ سیاسی حالات میں PTI حکومت کے سامنے آئے یا نہ آئے، JUI ضرور سامنے آئے گی۔ سرگودا میں بات کرتے ہوئے انہوں نے وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کو پنجاب میں پروٹوکول نہ ملنے کے سوال پر شعر پڑھا۔ سرگودا کے قصبہ ہیجن میں جمعیت علماء اسلام کے ضلعی صدر امیر راؤ عبدالقیوم کے بھائی مولانا جاوید نعمانی کی وفات پر مولانا فضل الرحمان نے تعزیت کی۔ میڈیا سے بات چیت میں مولانا فضل الرحمان سے صحافی نے سوال کیا کہ CM KPK کا کہنا ہے کہ انہیں پنجاب میں پروٹوکول نہیں ملا۔ مولانا نے پنجابی میں دلچسپ جواب دیتے ہوئے کہا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ KPK پنجاب اور سندھ میں آئے ہیں تو ان کا پروٹوکول صحیح نہیں ملا ان کو، آپ اس بار میں کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کے پنجابی میں کہتے ہیں کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو ہی مرن دا شوق سی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کب تک اکٹھی رہ سکتی ہیں، یہ بس گرتے پڑتے آپس میں چل رہے ہیں۔ نون لیگ اور پیپل پارٹی کب تک اکٹھے رہ سکیں گے؟ یہ تو ان سے پوچھنے کا سوال ہے۔ بہرحال گرتے پڑتے چل رہے ہیں آپس میں۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ آنے والے وقت میں PTI حکومت کے سامنے آئے یا نہ آئے، جمعیت علماء اسلام ضرور سامنے آئے گی۔ PTI سامنے آئے گی یا نہیں آئے گی، جمعیت علماء اسلام سامنے آئے گی۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے دونوں ملکوں کے درمیان امیگریشن آسان بنانے کے لیے پری امیگریشن کلیئرنس لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جلد باضابطہ معاہدہ کرنے کا اعلان کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور متحدہ عرب امارات کے DG کسٹمز اور پورٹ سیکیورٹی نے ملاقات میں پائلٹ منصوبے کو حتمی شکل دینے کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ منصوبے کی کامیابی کے بعد نظام کو بتدریج مزید مقامات تک توسیع دینے کا فیصلہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ معاہدے کے تحت مسافروں کی امیگریشن اور کلیئرنس پاکستان میں ہی ہوگی۔ عرب امارات میں امیگریشن کی طویل کارروائی سے گزرنا نہیں پڑے گا۔ مسافر متحدہ عرب امارات پہنچنے پر ڈومیسٹک مسافروں کی طرح سیدھا ایئرپورٹ سے باہر نکلیں گے۔
سی پیک کے دوسرے مرحلے پر مذاکرات کا چھٹا دور بیجنگ میں ہوا۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ڈائریکٹر عامر علی نے بتایا کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو NOC کے حصول کو آسان بنانے کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC فعال ہو چکی ہے۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں صنعتی ترقی، تجارت، زراعت کی جدت، ٹیکنالوجی میں تعاون اور عوامی روابط کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2026 اپریل میں ہوگا، جس میں پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے تیار ملک کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ جریدے دی نیشنل انٹرسٹ میں شائع سائمہ افضل کے مضمون میں بتایا گیا ہے کہ کھربوں ڈالر کے معدنی وسائل کی دستیابی کو مائننگ پالیسیوں میں اصلاحات کر کے عالمی معیار سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے۔ ریکارڈنگ میں سونے اور تانبے کے 5.9 ارب ٹن ذخائر ہیں۔ پہلی قومی جیم سٹون پالیسی متعارف کرا دی گئی ہے۔ مضمون کے مطابق پاکستان کے قیمتی پتھروں کی مجموعی مالیت تقریباً 450 ارب ڈالر ہے۔ MQM پاکستان نے کراچی بچاؤ مہم کے لیے عوامی رابطہ مہم کا اعلان کر دیا ہے۔ چیئرمین MQM پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ شہریوں کے گھروں سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ بہادرآباد کراچی میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کراچی کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے۔ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے 1 لاکھ انسانی دستخط کا بوجھ نظام انصاف اٹھا نہیں پا رہا۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے اس موقع پر کہا کہ جعلی ڈومیسائل کراچی کے نوجوانوں کا تعلیمی، معاشی اور معاشرتی قتل کر رہا ہے۔ حیدر عباس رضوی بولے، عوام کی نظریں پھر MQM پر ہیں۔ کراچی بچاؤ مہم پر صوبائی حکومت کے ترجمانوں کی چیخیں کامیابی کی نوید ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے کنوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ علم احساس کے بغیر کھوکھلا ہے۔ انہیں امید ہے کہ نئے ڈاکٹر صحت کے ساتھ لوگوں کی امیدیں بھی بحال کریں گے۔ زمار جوکیو کی رپورٹ۔ کراچی کے ایک مقامی ہوٹل میں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے 7ویں کانوکیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور صوبائی وزیر جامعات اسماعیل راہو بھی موجود تھے۔ کانوکیشن میں مجموعی طور پر 570 سے زائد اسناد تقسیم کی گئیں، جن میں سے 11 گولڈ میڈلز، 10 سلور اور 9 برونز میڈلز دیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یہ سفید کوٹ کوئی اعزاز نہیں بلکہ ایک وعدہ ہے۔ Your white coats are not a symbol of privilege. It is a promise to serve without prejudice, a promise to heal without discrimination, a promise to place compassion above convenience. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ حکومت سندھ کے اشتراک سے جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کو وسعت دی گئی ہے اور صوبائی حکومت JSMU کو صحت کے شعبے میں اپنا پارٹنر تصور کرتی ہے۔ Along with the Patient Aid Foundation and in public-private partnership, constructed the surgical complex, the medical complex, the neuro and psychiatry complex, and the emergency tower is now being constructed, and inshallah before the end of this term a $35 million emergency tower will be finished, completed at the JPMC. کانوکیشن میں MBBS، ڈینٹسٹری، فارمیسی، فزیوتھراپی اور دیگر شعبوں میں فارغ التحصیل طلبہ و طالبات میں اسناد تقسیم کی گئیں۔ رجسٹرار ڈاکٹر اعظم خان نے گریجویٹ سے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کا حلف لیا، جبکہ وائس چانسلر نے کہا کہ پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم میں موجود مسائل کے حل میں یہی نوجوان کلیدی کردار ادا کریں گے۔ کیمرامین الطاف حسین کے ساتھ زمار جوکھیو، جیو نیوز کراچی۔ سندھ پولیس نہ تو ناظم آباد کراچی سے چوری ہوئی موٹر سائیکل برآمد کرا سکی، نہ چور کو پکڑ سکی، لیکن جب چوری شدہ موٹر سائیکل کے سوار نے ہیلمٹ نہ پہن کر بائیک چلائی تو ای چالان اس مظلوم مالک کے گھر بھیج دیا گیا جو پہلے ہی موٹر سائیکل چوری ہونے سے پریشان تھا۔ 22 دسمبر 2025 کو چوری ہونے والی موٹر سائیکل کا مقدمہ تھانہ رضویہ میں درج ہے۔ لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں جانوروں کی پراسرار ہلاکت کا راز فاش ہو گیا۔ کوڑا اٹھانے والا خاکرو بھی جانوروں کو ہلاک کر دیتا اور مردہ جانوروں کا گوشت مختلف ہوٹلوں میں فروخت کر دیتا۔ پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف 8 مقدمات درج کر دیے۔ ہرا بطول کی رپورٹ۔
पुलिस के मुताबिक ग्रीन टाउन में कई माह से पालतू जानवरों की रातों रात हलाकत और गायब कर देने के वाकये सामने आ रहे थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने भांडा फोड़ दिया। फुटेज में सामने आया कि खाकरूप रात को जानवरों के चारे में जहरीला मवाद डाल देता, जिससे इनकी मौत वाकया हो जाती और इन्हें होटलों में फरोख्त कर देता। मुकामी अफराद ने मुलजिम शाहिद को वारदात के दौरान पकड़ लिया और इनकी दुर्गत बनाई। मुलजिम शाहिद ने जुर्म का इतराफ करते हुए बताया कि वो अपने साथी राशिद के साथ मिलकर ये कार्रवाई करता था। मुलजिमान मुर्दा जानवरों का गोश्त मुख्तलिफ होटलों में फरोख्त करते। पुलिस ने मुलजिम शाहिद और इसके साथी राशिद को गिरफ्तार कर लिया और मुख्तलिफ शहरियों की शिकायत पर 8 मुकदमा दर्ज कर लिए। अहले इलाका का कहना है कि कई माह में 30 से 40 जानवर हलाक किए जा चुके हैं। मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये ऐसा करते हैं कि इधर जहर डालते हैं जानवर को और ले जाके ना जब फेंकते हैं ना वो उठा के ले जाते हैं। चुंगी अमर सद्दू के ये लोग हैं, उनको ज़िबा करके ये कुछ मुख्तलिफ इलाकों में ना गोश्त बना के सेल करते हैं। पटास होती है, पटास डाल के ना आटे के अंदर छोटा सा पेड़ा बनाते हैं और ये इनके आगे डाल देते हैं। जब हमने देखा इसको वीडियो के अंदर तो फिर हमने इसकी रायकी लगाई है। इनको भी नहीं पता चलता, फिर कुछ देर और गुजरती है, फिर वो आता है, फिर वो उनकी 2 बकरियों को और को डाल के जाता है। वो जब 2 बकरियों को जग वगैरह निकल रही होती है, फिर हम कहते हैं यार ये हर दफ़ा यही होता है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के इंकशाफ पर फूड अथॉरिटी को भी मुतलका होटलों के खिलाफ एक्शन लेने का कह दिया गया है। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ हीरा बतूल, जियो न्यूज़, लाहौर। मुल्क में पोलियो का नया केस सामने आ गया। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान में नए पोलियो केस की तस्दीक हुई है। नेशनल इमरजेंसी प्रोग्राम के मुताबिक साल 2025 में पाकिस्तान में पोलियो के मजमूई केसेस की तादाद 31 हो गई है। खेलों की दुनिया से खबर है। PSL में लाहौर कलंदर्स के 10 साला सफ़र के जश्न की तकरीब। पाकिस्तान सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर का कहना है कि लाहौर कलंदर्स ने प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत काम किया। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने कहा कि हमारे सफ़र में जिसका साथ रहा है सबका शुक्रिया अदा करते हैं। लाहौर कलंदर्स ऑनर समीन राना, कप्तान शाहीन आफरीदी, फ़खर जमान, मोहम्मद नईम और फास्ट बॉलर सलमान मिर्ज़ा भी तकरीब में मौजूद थे। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में पाकिस्तान अंडर-19 ने अमेरिका अंडर-19 को 59 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने 294 रन बनाए। समीर मिन्हास 74 रन बनाकर नुमाया रहे। अमेरिका की टीम 225 रन बनाकर आउट हो गई। बुलावायों में खेले गए वार्म अप मैच में पाकिस्तान अंडर-19 ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेट पर 294 रन बनाए। समीर मिन्हास 74 रन बनाकर रिटायर्ड आउट हुए। अहमद हसन ने 43 और हुज़ैफा हसन ने 38 रन स्कोर किए। जवाब में अमेरिका अंडर-19 की टीम 44 ओवर में 225 रन बनाकर आउट हो गई। साहिल गार्ग 75 रन बनाकर नुमाया रहे। मोमिन कमर, अहमद हुसैन और अब्दुल सुबहान ने 2-2 विकेटें हासिल की।